پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے اس طریقے پر ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے۔ پھر اس کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں آپ نیت کریں۔ نیت کس طرح کرنی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو کر بتاتا ہوں، آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وطر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں۔ اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو سے لگ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد، نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ثنا کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ثنا ہے۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین، آہستہ آواز میں کہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کوئی صورت ملائیں، کوئی صورت پڑھیں۔ کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت آپ ملا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ ہم نمونے کے طور پر ایک صورت یہاں پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح کیا ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیں۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ رکوع میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح یہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے بیٹھ جائیں۔ سیدھے بیٹھنے کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 1 رکعت ہو گئی۔ اب ہمیں دوسری رکعت کس طرح پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ثنا ہمیں صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد کسی رکعت میں ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت پیارے اسلامی بھائی اس طرح پڑھنا ہے، آپ غور سے سنیں۔ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، لیکن سورت سے پہلے آپ بسم اللہ بھی ضرور پڑھیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح جو ہم نے بتائی تھی یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے بیٹھ جائیں۔ سیدھے بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے میں پھر وہی سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ
یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے بیٹھ جائیں، یعنی قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے دوسری رکعت میں، بلکہ قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ تشہد یعنی التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اب آپ کو تیسری رکعت کس طرح پڑھنی ہے یہ بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تیسری رکعت میں آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پیاری اسلامی بھائیوں، یہ دعائے قنوت ہے، آپ یہ پڑھیں۔ لیکن ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ دعا یاد نہیں ہوتی ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا پڑھیں؟ تو وہ ہمارے اسلامی بھائی جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دعائے قنوت یا جن ہمارے اسلامی بھائیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد وہی رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں۔ سیدھے بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد تشہد التحیات پڑھیں، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں، پھر داہنی طرف السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیر دیں، پھر السلام علیکم کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی وطر نماز مکمل ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ وطر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کی سمجھ میں ابھی بھی کوئی بات نہیں آئی ہے تو آپ بلا جھجک ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ تنہا وطر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جو وطر نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم امام صاحب کے پیچھے وطر نماز پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ ہم انشاءاللہ بہت ہی جلد ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے چینل اسلامی ایجوکیشن انڈیا پر ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔